امپورٹنٹ فیکٹر جو میاں صاحب کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے وہ یہ کہ ان کا ایک کاروباری بیک گراؤنڈ ہے. بھٹو صاحب سوشلزم کی بات کرتے تھے, میاں صاحب کیپٹلزم کی بات کرتے ہیں. بڑے بڑے کارٹل اور بڑے بڑے یہ سیاسی بزنس مافیا جو ہیں وہ وجود میں آ گئے اور عام آدمی کی زندگی جو ہے ان کے ایکسپینس پہ مشکل ہوتی چلی گئی. نواز شریف صاحب کی جو پرائیویٹائزیشن پالیسی تھی, پیپلز پارٹی نے اس کو غیر آئینی تک کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا کہ غیر آئینی ہے. اچھا, روٹی کپڑا اور مکان جو پیپلز پارٹی کا تھا, گھر بنانا, چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنا, فلاں کرنا, بھٹو اسکیمز تھیں. اچھا, وہ بہت ساری چیزیں وہ پریکٹیکل تھیں, یعنی کہ بھٹو اسکیم کا ایک ڈیولپمنٹ میں مثلا میٹرو بنانا, جو موٹر وے وغیرہ بنانا, یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے, اب لاہور اور اسلام آباد کے بیچ جو موٹر وے ہے وہ بنیادی طور پر بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے تو نہیں بن رہی, لیکن موٹر وے کے ساتھ چیزیں انٹیگریٹ ہونی چاہیے نا. مثال کے طور پر جب بینظیر بھٹو کے دور میں آئی پی پیز کے کانٹریکٹ ہوتے ہیں تو وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ پاکستان کی آگے آنے والی جو وہ اس وقت جو ہمیں پروجیکٹ کر رہے تھے, جو انڈسٹری کی ڈیمانڈ تھی بجلی کی, وہ بہت تیزی سے گرو کر رہی تھی اور ہم اس وقت. السلام علیکم جی, میرا نام حاشر ابن ارشاد ہے, احمد اعجاز میرے ساتھ ہیں. ہمیشہ کی طرح ڈیٹا ورس کی آفیشیل ویڈیو چینل پہ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میاں محمد نواز شریف کے حوالے سے ہماری یہ ویڈیو سیریز جو ہے جاری ہے. آج کی ویڈیو میں ہم ایک بڑے امپورٹنٹ فیکٹر جو میاں صاحب کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے وہ یہ کہ ان کا ایک کاروباری بیک گراؤنڈ ہے, اور اس کاروباری بیک گراؤنڈ کو استعمال کرتے ہوئے مسلم لیگ نون اور اس کے حامی یہ بہت دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان میں کاروباری سطح پر, بزنس کی سطح پہ, کمیونیکیشن کی سطح پہ بہت انقلابی تبدیلیاں جو ہیں وہ مسلم لیگ نون لانے میں کامیاب ہوئی. تو ہم اس کا تھوڑا سا سمجھنا چاہیں گے کہ پرسپیکٹیو کس حد تک ٹھیک ہے اور اس پرسپیکٹیو کے اندر پلس مائنس کیا ہے. سر, کنزرویٹو پلیٹ فارم کے ساتھ نواز شریف جب شروع میں تو آئے, لیکن بعد میں جو ہے ان کی ایک بڑی اگریسو اکنامک لبرلائزیشن اور پرائیویٹائزیشن کی طرف ان کا بڑا, جو کہ ضیاء صاحب نے ظاہر ہے وہ شروع کی تھی کہانی, بھٹو صاحب نے نیشنلائز کیا تھا, اور اس کو جو پرائیویٹائزیشن کو آپ یوں کہیے پہیے لگائے وہ میاں نواز شریف نے لگائے. کوئی 1993 تک کوئی 100-125 آرگنائزیشن جو تھی وہ جو نیشنل سیکٹر کے اندر پڑی تھی انہوں نے پرائیویٹائز کر دی, اسپیشلی بینکنگ سیکٹر کو انہوں نے بڑی تیزی سے پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی. ایک تو یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو کہ ہمیں نظر آتا ہے. لیکن ہوا یہ کہ یہ اس میں پہلے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اس میں بہت سے لوگ جو اس کا یہ پلس یہ ہے کہ لبرلائزیشن ہونی چاہیے, ایک دور لبرلائزیشن کا ہوا, کیپٹلسٹک اکانومی کی طرف ہم بڑھے. کیپٹلسٹک اکانومی کے اندر میرے ایک دوست کہتے ہیں کہ یہ مارکیٹ اکانومی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو مارکیٹ سے باہر ہوتا ہے اس کا کسی کو خیال نہیں ہوتا. بھٹو صاحب سوشلزم کی بات کرتے تھے, میاں صاحب کیپٹلزم کی بات کرتے ہیں, مطلب منہ سے شاید نہ کرتے ہوں لیکن یہ بنیادی طور پہ ایک بنیادی کیپٹلسٹ اکانومی ہے جس کو وہ پروموٹ کرتے ہیں. اچھا, اس کیپٹلسٹ اکانومی کا نقصان جو پاکستان میں ہمیں دیکھنے کو ملا, نیشنلائزیشن کے اپنے ایولز ہیں, میں نیشنلائزیشن کو بالکل ٹھیک نہیں سمجھتا ہوں, بالکل کیٹیگوریکلی یہاں کہہ رہا ہوں نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن جس طرح لبرلائزیشن ہوئی اس پہ بہت بڑا الزام یہ کیا جاتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو نوازا گیا, اور بہت سے ایسی جو ویلتھ گیپ جسے ہم ارتکاز دولت کہتے ہیں وہ پاکستان میں وہ خلیج وسیع ہوتی گئی. اور اس کے لیے میاں صاحب کو بہت سے لوگ مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ جو کانسنٹریشن آف ویلتھ ہے اس کی ایکوٹی کو تھوڑا سا ٹھیک کرتے, آپ نے اس کو مزید بگاڑ دیا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بڑے بڑے کارٹل اور بڑے بڑے یہ سیاسی بزنس مافیا جو ہیں وہ وجود میں آ گئے اور عام آدمی کی زندگی جو ہے ان کے ایکسپینس پہ مشکل ہوتی چلی گئی. آپ کے خیال سے اس پرسپیکٹیو میں کوئی صداقت ہے؟ لیکن سر میں نا اس حوالے سے تو زیادہ نہیں, لیکن میں اگر اس کو میرے اینڈ سے میں اس پر یہ بات کرنا چاہوں گا اپنی طرف سے کہ نواز شریف صاحب کو جس طریقے سے ایک پیش کیا گیا تھا پنجاب میں کہ یہ ایک کاروباری طبقے ایک گیپ تھا, اور اس گیپ کو نواز شریف صاحب نے فل کرنا تھا کہ نواز شریف صاحب ان کے نمائندے کے طور پہ آ رہے ہیں. اب صاف ظاہر ہے کہ جو آگے سارے اصلاحات ہیں بزنس کے حوالے سے وہ نواز شریف صاحب جو کر رہے ہیں وہ نیچے کتنا امپیکٹ ڈال رہی ہے, وہ کس طریقے سے مؤثر ثابت ہو رہی ہے. میں اس سے زیادہ جو میری جو دلچسپی ہمیشہ رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ کیا جس ایک ہوتا ہے نا کہ آپ ایک نمائندے ایک خاص کمیونٹی کے آپ نمائندے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, اور کیا آپ ان کا ووٹ بینک لیتے ہیں, آپ کے پاس ان کا ووٹ بینک آتا ہے, آپ اس کی وہ کرتے ہیں, تو کیا آپ صحیح طریقے سے ان کی نمائندگی کر رہے ہیں یا محض یہ ایک بیانات کی حد تک ہوتا ہے, یا اس کی محض جو ہے نا ایک علامتی ایک حیثیت ہوتی ہے.
اچھا اگر میں جب اس کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں نا کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہ دو باتیں بڑی اہمیت کی حامل تھی شروع کی ان کی سیاست میں. ایک تو یہ تھا کہ وہ کاروباری طبقے کے ایک لیڈر کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں, اور دوسرا یہ تھا کہ وہ رائٹ ونگ کا جو ایک ووٹ بینک تھا وہ اس کو انہوں نے لینا ہے. اچھا اب دونوں چیزوں میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ کچھ اصلاحات جب یہ حکومتوں میں آتے ہیں یہ کرتے ہیں کاروباری طبقے کے لیے بھی کو ریلیف دینے میں, یا یعنی کہ ایک نئے ایک وہ پیدا کرنے کے لیے بھی وہ ہوتا رہا. اور اسی طریقے سے رائٹ کے لیے بھی آپ نے جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں بتایا کچھ چیزوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا تو اس پر بھی انہوں نے کام کیا, ان کو فائدہ دینے کی کوشش کی. لیکن جو صحیح طریقے سے نمائندگی ہوتی ہے نا, جس طریقے سے دیگر لیڈر نہیں کر پاتے, جیسے جو ذوالفقار علی بھٹو بھی نہیں کر پائے تھے لوگوں کو, مثلا روٹی کپڑا مکان جو سوشلزم کا ایک نعرہ تھا, یا بیل بعد میں جو کرتی رہی, جو نچلے طبقے تک, جو عام لوگوں تک, جو ووٹرز ہیں, جو ووٹرز تک ان کی جو یعنی کہ یہ ووٹرز کے صحیح طریقے سے نمائندے جو ہے نا ہمیں نواز شریف صاحب نظر آتے ہیں, یا اس سے پہلے کے لیڈر نظر آتے ہیں, یا بعد میں یا جو عمران خان یعنی آخر میں عام آدمی قربانی دیتا ہے. ہاں جی وہی دیتا ہے نا کہ وہ ان کے نمائندے نہیں نظر آتے, یہ صرف ایک علامتی سطح پہ ہوتا ہے. اچھا مجھے یہ مطلب دیکھیں نا جو نواز شریف کی میں اب ہم سیاسی حوالے سے اس کو دیکھ لیتے ہیں. نواز شریف صاحب کی جو پرائیویٹائزیشن پالیسی تھی, پیپلز پارٹی نے اس کو غیر آئینی تک کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا کہ غیر آئینی ہے, اس کے لیے پارلیمنٹری اپروول نہیں لی گئی, یہ ایگریسولی سے لوگوں کو نوازنے کے لیے کی گئی. مطلب بڑا یہ سنگین الزام ہے, اور کبھی مسلم لیگ نے اس کا آئینی حوالے سے کوئی جواب نہیں دیا کہ پارلیمنٹری اپروول کس حد تک ضروری تھی پرائیویٹائزیشن کمیشن کے لیے, اور وہ ہوئی کہ نہیں ہوئی. اچھا دوسرا یہ ہمیں دو چیزیں اور اس میں نظر آتی ہیں. ایک یہ کہ بہت سی ایسی اسکیمز میں پیسہ لگایا گیا جن کی اپیئرنس بڑی میگا تھی لیکن امپیکٹ بہت کم تھا. مثال کے طور پہ یلو کیب اسکیم, آپ وہ بنی, آپ دیکھ لیں ابھی بھی وہ 20 سال دیوز جو ہیں لوگوں کے گھروں میں پھرتی رہی, فیل ہو گئی. ٹھیک ہے, قرضہ اسکیم ایک چلائی گئی جس کا کوئی امپیکٹ نہیں نکلا کیونکہ آپ نے ایک نعرہ بیچنا تھا. پھر ایک دور میں جب ہماری بیسک انفراسٹرکچر بالکل جس کا کوئی حل نہیں تھا تو ہم میٹرو بنانے میں لگ گئے اس وقت, تو ہم نے میگا پروجیکٹ بیچے. ٹھیک ہے, لیکن وہ اس لیے کہ ایک اس سے ایک سینسیشنلزم, ایک امپیکٹ کریٹ ہو. ساتھ ساتھ ہوا یہ کہ اس دور میں کے پی اور سندھ میں بڑی شدید ریزنٹمنٹ پیدا ہوئی کہ سارا کا سارا پیسہ جو ہے وہ پنجاب میں لگ رہا ہے, اور پنجاب کے اندر بھی ہوئی. پنجاب کے اندر بھی یہ ہوئی کہ پنجاب والے کہتے ہیں سارا کا سارا پیسہ لاہور میں لگ رہا ہے, مطلب یا تھوڑے بہت اربن سینٹرز میں لگ رہا ہے. حد تو یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ملتان کے اندر بھی یہ ایک ریزنٹمنٹ تھی کہ ملتان اتنا بڑا شہر ہے, لیکن جب تک گیلانی صاحب کو تھوڑے بہت وہ نہیں ملا تو ملتان کے اندر بھی کوئی ترقیاتی کام ہوتا نظر نہیں آیا. تو اگر یہ کاروباری طبقے کے نمائندے ہیں تو یہ کاروباری طبقہ پنجاب کے کاروباری طبقے کے نمائندے ہیں, لاہور کے کاروباری طبقے کے نمائندے ہیں, یا یہ کاروباری طبقے سے زیادہ بیسیکلی جو چیزیں ہیں ان کو بنانے کا مقصد ملک میں بزنس اسٹیبلٹی لانے سے زیادہ ایک سیاسی سلوگن کو یا ایک سیاسی نعرے کو بیچنا تھا. دیکھیں میں وہی جیسا کہ ابھی میں گزارش کی تھی کہ ایک نمائندہ آپ کہتے ہیں نا کہ آپ نمائندے اس کے طور پہ ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک علامتی قسم کے پاکستان کے لوگ رہے ہیں. جو لیڈر ہیں نا وہ کسی بھی طبقے کے, اصل چاہے وہ کاروباری طبقے کے ہوں یا کسی دوسرے طبقے کے ہوں, وہ ایک طرح سے جو ہے نا وہ ایک نمائندے رہے ہیں علامتی طور پہ. کیوں علامتی طور پہ نمائندے رہے, جس کی مجھے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ جب آپ الیکشن میں جاتے ہیں, جب آپ اقتدار میں آتے ہیں اور آپ سیٹیں لیتے ہیں, تو اس کی جو پوری جو ایک حرکیات ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے. پھر چیزیں بدل جاتی ہیں. پھر آپ کا اپنا ذاتی ووٹ بینک ہے, شخصی ووٹ بینک ہے, آپ کتنا اچھا پینل بناتے ہیں, کتنا اچھا آپ موو کرتے ہیں, کتنا اچھا آپ لوگوں کو ملاتے ہیں, تو وہ یکسر بدل جاتا ہے. جب آپ کسی بھی طبقے کی جو آپ نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں یا آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ پاکستان کے الیکشن سے بالکل ہی مطابقت نہیں رکھتی. جو الیکشن کا جو پروسیس ہوتا ہے, جو عمل ہے, اس کے ساتھ آپ کی مطابقت نہیں ہے. جب آپ کی مطابقت نہیں ہے تو پھر بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ نعرے کی سطح پر رہ جاتی ہیں, نعرے سے چیزیں نیچے کی طرف نہیں جا سکتی. اچھا روٹی کپڑا اور مکان جو پیپلز پارٹی کا تھا, گھر بنانا, چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنا, فلاں کرنا, بھٹو سکیمز تھیں. اچھا وہ بہت ساری چیزیں وہ پریکٹیکل تھیں, یعنی کہ بھٹو سکیم بنے مختلف شہروں میں, چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ قصبے یا ایک آبادیاں بنی, اور وہ آج بھی بھٹو سکیم یا پیپلز کالونی کے نام پہ آج بھی وہ نظر آتی ہے. اچھا اب نواز شریف صاحب کا جو دیگر ہے نا کمیونٹی کی سطح پہ, جو بزنس کمیونٹی, اب یہ ان کا ایک ڈیولپمنٹ میں مثلا میٹرو بنانا, جو موٹر وے وغیرہ بنانا, یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. اچھا وقت کے ساتھ ساتھ ان کی جو پالیسیز تھی نا کہ وہ ایسا ہمیں کاروباری طبقے کو جو ہے نا وہ زیادہ
اب ایک میں- اچھا ریلیف میں اس میں مطلب موٹر وے جو بنتی ہے آپ کی پہلی موٹر وے بنتی ہے لاہور اور اسلام آباد کے بیچ، ٹھیک ہے. اب لاہور اور اسلام آباد کے بیچ جو موٹر وے ہے وہ نہایت طور پہ بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے تو نہیں بن رہی، بیکاز بزنس یا تو کسی کارنر سے شروع ہوگا نا. آپ کراچی کی سائڈ سے شروع کریں یا پشاور کی سائڈ سے شروع کریں. لاہور اسلام آباد موٹر میں البتہ یہ ہے کہ لاہور سے اسلام آباد آنے والے جو لوگ ہیں ان کو سہولت مل جائے گی. ٹھیک ہے. انڈسٹریل بہت سے سوال ہیں، 60-70 کلومیٹر کہاں سے گزاری گئی، چکری سے کیوں گزاری گئی، وہ کیا ہوا، کس کو اس میں. آج تک بھی موٹر وے کے گرد ہمیں سوسائٹیز تو نظر آ گئی ہیں بنی ہوئی، لیکن وہ جو انڈسٹریل زون پرومس کیے گئے تھے ہمیں، وہ انڈسٹریل زون تو ابھی بھی کہیں ایگزسٹ نہیں کرتے. موٹر وے کوئی کمیونٹی کوئی بزنس ایکٹیویٹی تو ڈیولپ ہمیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی. ہو سکتا ہے کہ پورا نیٹ ورک کمپلیٹ ہو جائے، موٹر وے کے خلاف نہیں ہوں بلکہ آئی ایم ویری مچ ان فیور آف اٹ، ہونا چاہیے. لیکن موٹر وے کے ساتھ چیزیں انٹیگریٹ ہونی چاہیے نا. مثال کے طور پہ جب بینظیر بھٹو کے دور میں آئی پی پیز کے کانٹریکٹ ہوتے ہیں تو وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ پاکستان کی آگے آنے والی جو وہ اس وقت جو ہمیں پروجیکٹ کر رہے تھے، جو انڈسٹری کی ڈیمانڈ تھی بجلی کی، وہ بہت تیزی سے گرو کر رہی تھی اور ہم اس کو فلفل نہیں کر پا رہے. تو ہم نے اس سے زیادہ کے ہم نے پروجیکٹ کر لی اور ہمیں یہ پتا تھا کہ یہ کیپیسٹی پہ فل کیپیسٹی میں چلائیں گے، ہم لوگوں کو بیچیں گے بھی اور وہ بک بھی جائے گا. اچھا وہ آئی پی پیز، لیکن اس کے فوراً بعد کیا ہوتا ہے، سیاسی انسٹیبلٹی ہوتی ہے، انڈسٹری کلیپس کرتی ہے آپ کی، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ کلیپس کرتی ہے. وہ بجلی جتنی چاہیے ہوتی ہے آپ ایکچولی سرپلس بنانا شروع کر دیتے ہیں اور وہ نہیں بنتی. کوئی بندہ انکلوڈنگ نواز شریف صاحب فار دیٹ میٹر پیپلز پارٹی بھی ٹرانسمیشن لائنز کے اوپر کام نہیں کرتا. بجلی بن رہی ہے 40 میگا واٹ، ڈسٹریبیوٹ کرنے کی کیپیسٹی ہے 20 میگا واٹ کی. وہ جتنی بھی آپ، میں جنرل بات کر رہا ہوں، میں کوئی اس پر اسپیشلائز نمبر سامنے رکھ کے نہیں بات کر رہا تو کوئی اس پہ پکڑ نہ کرے، لیکن وہ بہت کم. آج بھی ہماری جو بجلی پروڈیوس کرنے کی کیپیسٹی ہے وہ زیادہ ہے اور ہماری ریکوائرمنٹ جو ہے وہ دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، بیکاز انڈسٹری ہماری بند ہوتی گئی ہے اتنے سالوں. اس کو سپورٹ کرنے کے مطلب یہ کہیں پالیسیز میں ہمیں وہ نظر ہی نہیں آیا کہ یار ایک کام آپ کر رہے ہیں تو اس سے جو امپیکٹ کریٹ ہونا چاہیے وہ نہیں کریٹ ہوا. البتہ ایک سلوگن آپ کو مل گیا، میں نے میٹرو بنا دی، میں نے موٹر وے بنا دی، میں نے فلائی اوور بنا دیا. اس سے اکانومی کو کیا فائدہ ہوا، اس کے اوپر کسی نے کوئی سیریس انالیسس یا تو کیا نہیں، یا کیا تو وہ اس کو کوئی خاص وہ جگہ ملی نہیں. یہ صرف نعرے کی سطح تک چیزیں تھیں نا، اس سے آگے نہیں جا سکے. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جب ہم مثال دیتے ہیں نا، اچھا انہوں نے اگر جو نعرہ بھی لگایا تو کسی نہ کسی سطح پہ، محدود سطح میں بھی وہ نظر ہمیں آتا ہے. مثلا اگر خیراتی کام کے حوالے سے دیکھ لیں، آپ اس پر 100 باتیں کر سکتے ہیں. خواتین کو ریلیف دینے کے حوالے سے بے انتظامی سپورٹ پروگرام، آپ اس کو جو مرضی کہیں، لیکن وہ ایک اس پر عمل درآمد ہے اور وہ چل رہا ہے. وہ ٹھیک ہے، غلط ہے، ہونا چاہیے. میں اس کو غلط سمجھتا ہوں، کیٹیگوریکلی غلط سمجھتا ہوں، میں 100% غلط سمجھتا ہوں. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں نظر آتا ہے چلتا ہوا نا. ٹھیک ہے، وہ ہوتی ہیں کہ بھی چلیں، جو ان کا ایک سلوگن تھا، ہاں وہ یلو کیپ اسکیم اور سستی روٹی اسکیم کی طرف وہ نہیں چل سکے نا آگے، فلاپ ہو گئے، وہ نہیں، وہ آگے اس طرف نہیں چل سکے. اچھا اب یہ تو ہے نواز شریف صاحب کے نا اس پہ کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ صاف ظاہر ہے. جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ جو انہوں نے کام کیے تو وہ ایک سلوگن کی سطح پہ رہی. پھر صاف ظاہر ہے کہ اس پر کئی باتیں ہو سکتی ہیں، یار ان کی حکومتیں نہیں چل سکتی، ان کی 2-2.5 سال. اب وہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہے اور 80-85 سے چلے آ رہے ہیں 2024 تک، تو ان کا عرصہ 10 سال سے زیادہ نہیں بنتا نا. ٹھیک ہے، تو اس پر بہت ساری پھر یہی. لیکن 2008 سے تو ہمیں کم از کم مطلب گورنمنٹ سب مدت تو پوری کر رہی ہے نا، روپٹ کے جیسے بھی کر رہی ہے. میرے خیال میں وہ بڑی ایک رکاوٹ، وہ مجھے پتہ ہے، لیکن اگین وہی بات ہے کہ اس میں ویڈیو میں وہ اس میں بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے بس، اس کے اوپر ایک نواز شریف صاحب کے بزنس امپائر اور نواز شریف صاحب کے اوپر جو بہت سارے الزامات لگے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہ کسی کی حمایت کر رہے ہیں نہ کسی کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے سوال ہوتے ہیں حوالے سے، ان کے اوپر ایک ہم نیوٹرل سے تجزیہ جو ہے وہ سامنے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ایک لیڈر کے بارے میں ہم اسٹیبلش کر سکیں کہ وہ آج کے دن کہاں کھڑا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی جی، مزید اس موضوع کے اوپر گفتگو ہماری جاری رہے گی. تھینک یو سو ویری مچ.